جو عوامی نوعیت کے مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ شکایت ہو تو اس کے بعد محکمے اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کے ایم سی کے الیکٹرک کے ذریعے ٹیکس وصولی کی ایک نئی کوشش سامنے آئی ہے. کوشش کیا ہے؟ بلوں میں لگا کے بھیج دیا، جو کرنا ہے کر لو. بالکل جی، تقریباً کراچی کے 24 لاکھ صارفین جو ہیں یہ ٹیکس ادا کریں گے. جو ٹیکس ہے یہ تقریباً 500 سے 200 کے درمیان ہوگا، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ ماہانہ جو ٹیکس کلیکٹ کریں گی وہ ہوگا 25 کروڑ، اور سالانہ جو ہے 3 ارب روپے تک کی وصولی ہوگی. اور اس ٹیکس کے جو کہ الیکٹرک کے بلوں میں وصولی کے اعلان کے بعد شہری جو ہیں ان کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. اور شہر میں جن مقامات پر کچرا موجود ہے تو لوگ کیا کریں کہ وہاں سے کچرا اٹھا کے پھر کے الیکٹرک کے دفاتر کے باہر پھینک دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ نے کے ایم سی کے اگر آپ نے ٹیکس لینی ہے، آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہی ہے کہ آپ نے ان کے ٹیکس وصول کرنے، تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ کچرا اٹھائیں تو آئیں، آپ کچرا بھی اٹھائیں. لوگ بڑے غصے میں. اب ظاہر ہے کہ لوگوں نے غصہ کرنا ہے، بیکاز بجلی ویسے ہی دستیاب نہیں ہوتی، کم و بیش ہوتی ہے، پھر ہوتی ہے تو اس کے جو بلز آتے ہیں اس کے اندر طرح طرح کے نئے کارنامے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ایک عرصہ پہلے تک وہ ٹی وی لائسنس فی کے حوالے سے بھی کتنا رہا کہ ملک کے اکثر ایسے گھرانے تھے، آج بھی ہوں گے، جہاں پر ٹی وی دستیاب نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ٹی وی لائسنس کی تجدید کی فیس جو ہے ان کو بار بار بھرنی پڑتی تھی، ہر مہینے ان کے بلز کے ساتھ لگ کے آتی تھی. سدی صاحب، بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر سال، یا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے ایم سی ویسے کام بھی کر رہی ہو، اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر مہینے آپ کو 50 سے 200 روپے دینے ہیں تو اس میں شاید اتنا مسئلہ نہ ہو، لیکن نا اب عوام وہ پنجابی میں کہتے ہیں نکو نک ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے، بہت برے حالات ہیں. ایک تو فرسٹریشن لیول بھی آپ کے سامنے ہی ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. اب لٹرلی ایک آٹے کی جو بوری ہے اس میں اگر 40 روپے بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو وہاں پہ لگتا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اب ہر طریقے سے عوام کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، اور مہنگائی لٹرلی کہتے ہیں کہ آپ گھٹنے سے گردن میں بیٹھ جائیں. اچھا، اس کے اندر ویسے عوام کا پروٹیسٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا مینجڈ ہونا چاہیے. مینجڈ ان سینس کہ اب جو سول سوسائٹی ہے اس کو باہر نکلنا چاہیے. پھر ساتھ ہی ساتھ جیسے سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے ایم کیو ایم پاکستان ہے، خواجہ اظہار صاحب نے کل گفتگو، ان کا اسٹیک ہے. جماعت اسلامی جن کی جانب سے بلدیاتی نظام کے حوالے سے کافی وعدے اور دعوے کیے جا رہے ہیں، دے شوڈ. اچھا، پہلے بھی حافظ نعیم صاحب تو پہلے بھی پروٹیسٹ کرتے رہے، یہ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ماتے خیر جی ہم نے دیکھا اور وہ اس کو لیڈ کریں تاکہ یہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے. آپ ستی وہ خواجہ اظہار الحسن نے بات نہیں کی تھی وہ پولیس چیف کے اس بیان کے حوالے سے، وہ پولیس نے جو ان کی اضافی وہ سیکیورٹی واپس لے لی انہوں نے کل. اچھا، ہم نے بھی تو کہا تھا نا کہ یہ جو وی آئی پی سیکیورٹی واپس لے کے عوام پہ، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. ہم نے کہا تھا نا، آپ کے پاس بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ اضافی سیکیورٹی لے کے عوام کے حوالے کریں نا. خیر جی، چلے خواجہ اظہار صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے سوال سب بھی کر لیتے ہیں. متحدہ قوم موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما ہے. خواجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ بڑا عوام کا شدید رد عمل آ رہا ہے. سندھ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ کے ایم سی کی جو ٹیکس وصولی ہے وہ کے الیکٹرک کے صارفین سے کریں گے، جو کہ شہریوں کو بالکل بھی قبول نہیں ہے، اور شہریوں کا جو رد عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا اس پر کیا موقف ہے؟ جی، پہلے ہی ایک مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، ٹیکسوں کے نرغے میں ہے، اور پھر حکومت پہلے ہی سینکڑوں ارب روپے شہر سے ٹیکس وصول کر کے نہ صحت دے سکی، نہ پانی دے سکی، نہ کچرا اٹھ سکا، نہ تعلیم اور نہ انفراسٹرکچر. تو اوپر سے یہ ٹیکس اضافی لگانا ظلم ہے. گو کہ یہ ٹیکس 2009 سے نافذ ہے، لیکن اس ٹیکس کو ایسے ادارے کے ساتھ جو کہ کے الیکٹرک ہے، جس سے عوام میں بے چینی، بدگمانی، اور کے الیکٹرک ایک سماج دشمن ادارہ بن چکا ہے، اس کے ذریعے کرا دیتے ہیں. اور ہم نے پھر یہ بھی بتایا کہ کے الیکٹرک کے جو صارف ہیں وہ تو 24 لاکھ ہیں. 24 لاکھ لوگوں سے آپ ٹیکس لیں گے، اور 3 کروڑ کی آبادی اس شہر میں یہاں کا انفراسٹرکچر استعمال کرتی ہے، تو تقریباً کوئی 2.25 کروڑ یا 2.5 کروڑ لوگ جو ہے نا ٹیکس سے مستثنا ہوں گے. پھر اس ٹیکس میں وہ لوگ بھی نہیں آئیں گے جو بجلی کتے پہ چلا رہے ہیں، جو چوری کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو رہائشی اور انڈسٹریل ہیں، کمرشل ہیں، سب کے چارجز اگر ایک ہی ہیں تو عوام میں رد عمل تو آئے گا. اچھا، کے الیکٹرک سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے صارفین کا تذکرہ کیا، ان کی بڑی تعداد ہے اور وہ نالاں بھی ہیں. کیا اس کا یہ رد عمل بھی ہو سکتا ہے جو ہو رہا ہے؟ کے الیکٹرک اور نیپرا، یہ کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام
غریب سے غریب تر اور مہنگائی ہو رہی ہے, انفلیشن ہو رہی ہے, حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے عوام بھگت رہی ہے. اور اوپر سے کے الیکٹرک بھی کراچی میں ایک ہی ادارہ ہے جو ہمارے سروں پر ہے. پوری دنیا میں متبادل ادارے ہوتے ہیں جس کی سروس اچھی لگتی ہے, آپ وہاں سے بجلی لے سکتے ہیں جس طرح سے آپ انٹرنیٹ لے سکتے ہیں. تو کے الیکٹرک کے ساتھ جب یہ نتی ہوا تو یقیناً ہمارے رد عمل آئے گا اور کے الیکٹرک کے خلاف آئے گا, کیونکہ لوگ کے الیکٹرک سے ناراض ہیں, الیکٹرک کی پالیسیوں سے ناراض ہیں. الیکٹرک بجلی دے رہا ہے بلکہ اوپر سے مہنگائی پہ مہنگائی ٹیرف کر رہا ہے, اور اتنا مہنگا ٹیرف ہونے کے باوجود کراچی کے لوگوں کا روزگار بھی کے الیکٹرک میں بند ہے. تو یہ سارا غم و غصہ اور اس کے ذمہ دار ایڈمنسٹریٹر کراچی ہوں گے, اور کے الیکٹرک کے اوپر لوگوں کا غصہ ہے وہ ضرور اترے گا. تو خواجہ اظہر صاحب, آپ تو کراچی کے بڑے, آپ کی جماعت کراچی کی بڑی اسٹیک ہولڈرز میں سے ایک ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اسپیسیفکلی کہ جو کراچی کے شہری ہیں, تو کیا آپ اس مسئلے پر, کیونکہ مرکز میں آپ کی بھی, آپ حکومتی جماعت کا حصہ بھی ہیں, آپ ان سے بات کریں گے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے؟ نہیں, وزیر اعظم پاکستان سے بھی بات کی جائے گی. وزیر اعظم پاکستان کا حصہ ہیں اور وہ صوبائی معاملہ ہے, تو اس میں مراد علی شاہ صاحب کو ہم نے کل اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے. کراچی بھی بیٹھے تھے, اور کیا کہ یہ نیا اضافی ٹیکس کا جو طریقہ کار کے الیکٹرک کے ذریعے اس پہ عوامی رد عمل آئے گا اور بہت کم غصے میں آئے گا. اچھا, اور بھی بہت سے محکمے ہیں نا, اب دیکھ لیں کہ واٹر بورڈ, کے ڈی اے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, یہ سارے ہیں. پھر یہ کے ایم سی اس ٹیکس کا آخر کرے گی کیا, یا جتنا آئے اتنا بہتر ہے؟ دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم سی یہ ٹیکس لے رہی ہے, میونسپل ٹیکس, یہ ایم یو سی ٹی کہلاتا ہے, اور یہ انفراسٹرکچر روڈ بنانے کے لیے اور یہ تنظیم آرائش کے لیے ٹیکس لیا جاتا ہے. اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹیکس ہے, فری علاج بھی ہے, پوری دنیا میں فری تعلیم بھی ہے, پوری دنیا میں سہولیات ہیں, ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہے, پوری دنیا میں پینے کے پانی کو لوگ تھوڑی ترس رہے ہیں, پوری دنیا میں بجلی کے لیے کچرے کے تحفظ سے لوگ تھوڑی پریشان ہیں. تو ہم تو آلریڈی 300 ارب روپے ٹیکس دے رہے ہیں حکومت کو, جہاں 300 ارب دینا وہاں یہ 25 کروڑ کا ٹیکس بھی دے دیں گے. لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ اس ٹیکس کے بدلے میں مل کیا رہا ہے, کہاں ہمارے پچھلے ٹیکسوں کا کوئی حساب ہے. اور سالانہ کراچی پہ صرف 5 ارب روپے خرچ ہوتا ہے, جو کہ کرپشن مافیا اور ٹھیکیدار مافیا کی نظر ہو جاتا ہے. اچھا, اور ساتھ میں خواجہ صاحب, جس میں آپ نے بھی کہا کہ جو کے ایم سی کا ٹیکس ہے وہ کے الیکٹرک کے بل میں 2009 سے ہے, اور جب کل مرتضی وہاب صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ تو مصطفیٰ کمال صاحب کے دور سے ایسا ہوا چلا آ رہا ہے. تو بات تو ان کی بھی صحیح ہے, اور انہوں نے کہا کہ 1000 اس ٹائم میں وصول ہوتا تھا, کیا صحیح ہے؟ یہ بالکل لگا تھا, 2009 میں لگا تھا, پھر اسے ایم نے ہی اس کو منع کر دیا تھا اس ٹیکس کی وصولی کے لیے. اور وسیم اختر صاحب کے دور میں بھی یہ ٹیکس وصول ہوتا تھا, لیکن صرف کمرشل اور تجارتی عمارتوں سے یہ ٹیکس لیا جاتا تھا. عام 80 گز, 60 گز, 120 گز یا 240 گز کے گھروں سے یہ ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا. اچھا, اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو کیا ہی بہتر ہو کہ جس نوعیت کی یا تو کوئی مطلب ایک کمپنی ایسی ہو کہ جس کا ہم یہ دیکھیں کہ ماضی اور حال جو ہے وہ بڑا تابناک رہا ہو, یعنی کہ وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہو تو چلو سمجھ بھی آتی ہے, وہ اپنی بجلی نہیں پراپرلی دے سکتے, جس سے لوگ اکثر سفر کرتے رہتے ہیں, بلز ان کے اتنے زیادہ آتے ہیں, تو اب اس کے اندر یہ ٹیکس بھی لگانا یہ کہاں کا انصاف ہے. اور اس صورتحال سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم اور جو دیگر جماعتوں سے بھی عوام جو ہے وہ اب مایوس دکھائی دے رہے ہیں اور ناراضگی ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں, کراچی کے لوگ سیاست سے ضرور بیزار ہیں, لیکن بے شعور نہیں ہے. میں تو صرف کراچی کے لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ کراچی کے لوگوں نے حد سے زیادہ جبر برداشت کرنا سیکھ لیا ہے. اگر پانی نہیں آتا تو کراچی کے لوگ ٹینکر خرید لیتے ہیں, پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے بجلی نہیں آتی تو جنریٹر چلا لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے سرکاری دفاتر ہیں وہاں رشوت دینے میں بھی کوئی سوال نہیں کرتے. پولیس سے بچنا ہو تو رشوت دے کے سوال نہیں کرتے.
अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं तो सवाल नहीं करते, बाहर से खरीद लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस फारिग हो चुके हैं, तामीर उसमें तालीम नाम की चीज नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मसला सारा ये कि कराची के लोग जब तक अपने हक के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, बगैर किसी सियासी जमात पे रिलाय करने के, वो कि मैं गरीब मुतवस्सित तबके की जमात है और कराची के लोगों की हर बात करती है, लेकिन कराची के लोगों को भी निकलना होगा, खास तौर पर नौजवानों को निकलना होगा। ये पूरा पाकिस्तान माशी हक को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से हजारों अरब रुपए लेकर अपना काम चलाता है। सारे सूबे इस शेयर पे चलते हैं, विसाख चलता है, लेकिन कराची के लिए संजीदगी से आवाज नहीं उठाते, न इल्जाम करते हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा इसार हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए, अगर बात यह है कि अगर कराची में हम कहें कि जी नौजवान नस्ल में निकले, तो जो सूरत हाल है हर तरीके से, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, हर चीज गुजरते दिन के साथ महंगी होती चली जा रही है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करें कि अगर लोग निकलते भी हैं तो आपको लगता है कि पूरा मन एहतजाज करेंगे? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि उसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं को आके करना पड़ेगा, उनकी तर्जुमान को लीड करना पड़ेगा ताकि उनको कंट्रोल भी कर सकें। तो इस पर जरा बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। खुर्रम साहब, बड़ा वो कहते हैं ना कि संगीन सूरत हाल है और मामले की नज़ाकत अब बढ़ती जा रही है, और वो कहते हैं ना कि गल बद गई है मुख्तारिया, कि अब ये है कि तरह तरह के टैक्सेस और फिर एक ऐसी कंपनी को टैक्स वसूली का हदफ दे देना कि जिससे आवाम वैसे ही ना लाएं। यानी कि अब तो सांस लेने की भी, आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, और अब ये टैक्स भी। तो क्या आपकी जमात क्या इस पे मौक़िफ़ रखती है? जी जनाब, देखिए हमारा तो मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, और जाहिर है कि इसमें हमारे अलावा और साथ में एक और आप जमात कह सकते हैं, उनके अलावा जितनी भी सियासी जमातें वो ऑन बोर्ड हैं इस फैसले के ऊपर। अच्छा। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहर के ऊपर जितनी भी कीमतें लगाई जाएं, क्योंकि जाहिर है कि जो इत्तेहादी जमातें वो सब जिम्मेदार है ना इसकी, कि इलेक्ट्रिक जो है वो वफाकी हुकूमत के नीचे आता है, नेपरा उसे कंट्रोल करता है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इस तरह के फैसले कभी भी पूछे बगैर किए नहीं जाते हैं। तो मुझे यकीन है कि इसके अंदर MQM से भी पूछा गया और उसके बाद ही फैसला किया गया है। अब सियासी बयान तो बिल्कुल दिए जा सकते हैं टीवी के ऊपर बैठकर, लेकिन देखें अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि लोगों का भरोसा इनके ऊपर से उतर चुका है। लोग अब इनसे नफरत करते हैं, लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इनको। जो महंगाई का इस वक्त आलम है वो आपके सामने है। खास तौर पे लोग जो सबसे ज्यादा परेशान है इस वक्त, वो महंगाई के अंदर बिजली से, सबसे ज्यादा बिजली की बिलों से परेशान है। जिसके घर में 6,000 का बिल आता था उसके यहाँ 15,000 का आ रहा है, जिसके यहाँ 25,000 आता था उसका 50,000 रुपया आ रहा है, और किसी का लाख रुपया आ रहा है। जो शख्स 20 या 25,000 रुपए की नौकरी करता है उसके घर में 12 से 13,000 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। तो इन नाअहल लोगों के अंदर क्या इतनी समझ नहीं है कि एक तबका ऑलरेडी पिसा हुआ है महंगाई के अंदर, वो परेशान है, वो एहतजाजों के अंदर अवाम सियासी जमातों के साथ जो है पहली दफा ऐसा लगता है कि वो शहर जो इसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, मतलब देयर वाज अ टाइम जब लोग कहते थे कि हम स्पेशली आते थे कि आज की रोशनियां देखने के लिए आते थे। आज वही शहर हर तरीके से परेशानी में घिरा हुआ है। पता नहीं किसकी नजर लगी है शहर कायद को, वो 1100 अरब का वो मंसूबे भी नजर नहीं आ रहे होते। अब दूसरी जो चीजें हो रही थी, लोग कहते कि भाई हमें जो इतनी मोटी मोटी चीजें नजर नहीं आई तो हमें ये क्या नजर आएगा। अब लोगों का एक तरीके से सूरत हाल, लोग किसी पे भी एतबार नहीं करते। वो आपने सूरत हाल तब भी देखी होगी जब इलेक्शन भी हो रहे हैं। जो कराची के स्टेक होल्डर जमातें थी उनके तो लोग निकले ही नहीं, लेकिन जो दूसरी बड़ी जमातें थी उनके लिए भी लोग इतना नहीं निकले। नहीं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वाहिद सियासी जमात है जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। 1100 अरब रुपए का आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको पूरा हिसाब इस वक्त बता सकता हूँ। वो सर जब लगे भी नहीं थे तब भी आपने बता दिया। We believe you। हाँ बिल्कुल। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि देखें इस वक्त अवाम के पास इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है। आप जिस किस्म का सर्वे करा लें, सवाए सियासी जमातों के वर्कर्स के अलावा पूरी पाकिस्तान की कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, चाहे वो कराची शहर हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो। इन लोगों ने तो देखें मुल्क का ये हशर कर दिया कि अवाम इस जगह के ऊपर आके खड़ी होगी कि इनका नाम सुनने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा कि देखें रादर देन कि बिजली के बिलों के अंदर कमी लेकर आई जाए, ये अलग अलग जो टैक्सेस लगाए जाए उसका खात्मा किया जाए, इन्होंने लोगों को और पैसे लगाने शुरू कर दिए। तो आखिर में जाहिर है यही होगा कि जहाँ के इलेक्ट्रिक की गाड़ी नजर आएगी वहाँ लोग कचरा उनकी गाड़ियों में डालेंगे। तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट कर चुके हैं और जाहिर है कि इसको हम सिंध असेंबली के अंदर भी उठाएंगे।
ہر فورم پہ اٹھائیں گے، اس کو چیلنج کریں گے. دیکھیں اصل میں بات 200 روپے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں؟ کیا کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ جس کی ذمہ داری ہے، یہاں پہ کچرا پہلے نہیں اٹھ رہا ہے، یہاں پہ عوام کو پینے کا پانی پہلے نہیں مل رہا ہے، یہاں پہ صفائی ستھرائی کا نظام پہلے سے نہیں ہے. ہر گلی کے کونے میں آپ کو کتے ملیں گے عوام کو کاٹنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹ جیسی چیزیں جو ہیں وہ تو آپ اس کو آن کر نہیں سکتے ہیں. اسٹریٹ کرائم کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ صرف اس 6 مہینے کے اندر جو ہے 37,013 موٹر سائیکلیں چوری ہو گئی ہیں. اندازن 58,000 ہو گئی ہیں سر. 58,000 اتنے لوگوں کی جانیں بھی لے گئی ہیں. یہ تو پھر خواجہ اظہار صاحب نے دیکھا کل پریس کانفرنس بھی کی، لیکن ہم لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آف کورس کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ دیکھتی ہے، لک اپ ٹو یو. تو آپ لوگوں کی جانب سے کیسا کہ ہم نے سخت بیان نہیں دیکھا، کیونکہ جس طریقے سے جو پولیس چیف کا جو بیان آیا تھا اوڈو صاحب کا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگ بھی آ کے کوئی بات کریں گے، کیونکہ مطلب شہر میں جو بھی اور اس میں ہمارا ہی قصور ہے، تاجر برادری کا قصور ہے، وہ تو ایسی چیز تھی. میں آپ کو عرض کروں کہ پولیس چیف کا جس دن بیان آیا تھا وہ میری میٹنگ کے بعد ہی آیا تھا. اس وقت میٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس بیٹھے تھے. ہم جب میٹنگ سے اٹھے ہیں تو اس کے بعد یہ انہوں نے بیان دیا. انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ مجھے انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہر سیاسی جماعت کو سیاست کرنی ہوتی ہے، آپ بھی میرے پاس سیاست کرنے آئے ہیں. تو میں نے ان سے فرمایا کہ CCPO صاحب، میں نے اگر سیاست کرنی ہوتی تو میں سامنے شہر فیصل آپ کے دفتر کے سامنے بند کرتا اس کو آ کے. میں آپ کے سیاست کرنے نہیں آیا ہوں. 60 لوگ میرے کراچی شہر میں مر چکے ہیں، 250 لوگ زخمی ہیں، ہزاروں لوگوں کے موبائل فون چھین چکے ہیں. اس وقت جب میں آپ سے بیٹھا ہوں، آپ سے بات کروں، اس وقت بھی کوئی نہ کوئی لوٹ رہا ہوگا. کسی کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے، کسی کے شوہر کو اس کی بیوی بچوں کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے 5,000 روپے کے موبائل فونز لے کے. میں آپ سے دیکھیں، میں آپ سے صرف کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ پولیس چیف کا قصور نہیں ہے، یہ کے الیکٹر کا قصور نہیں ہے، یہ قصور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی کا ہے، جنہوں نے ہمیشہ سے اسی طریقے سے کام کیا. ان کا دیکھیں، یہ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ملک کی خدمت کرنا، صوبے کی خدمت کرنا. ون فائنل تھنگ، ون لاسٹ تھنگ اینڈ فائنل تھنگ کہ آپ یہ بتائیے کہ اب جیسے لوگ نکل رہے ہیں باہر، تو ویسے اگر موب کی صورت میں نکلیں گے تو وہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور ان کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے. جس طرح سے مدیہ نے بھی تذکرہ کیا کہ نوجوان قیادت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو آپ کوئی ایسا پروٹیسٹ جو ہے جو پیسفل پروٹیسٹ ہو اور اس سے چیزیں رجسٹر بھی ہوں، آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہم نے آلریڈی فرائیڈے کے دن پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا ہوا ہے مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ. دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ معاملات رائٹس کی طرف چلے جائیں. اس وقت تو ہر شخص کا یہ اس کا رائٹ ہے، جمہوری حق اس کے پاس ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں. لیکن دیکھیں، ایسے پرامن احتجاج کبھی کبھار جو ہیں وہ ہاتھ سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ ذمہ داری نہیں ہے حکومت کی اس بات کو سمجھنے کی کہ یہ اب اپنی ضد چھوڑیں اور الیکشن کرائیں، کیونکہ عوام کے اندر مقبولیت کے کھو بیٹھے ہیں. یہاں پہ مسئلہ صرف کے الیکٹرک کے بل کا نہیں ہے، یہ تو شہر پورا مسالستان بن گیا ہے. پیپلز پارٹی نے قسم کھائی کہ کراچی کو موہنجو دڑو کے اندر تبدیل کر دیں گے، کراچی کو اسٹونیج کی طرف لے جائیں گے. ویسے کل ہم نے موہنجو دڑو کو اسپیسیفکلی پیکج بھی کیا. موہنجو دڑو کا سسٹم پھر یہاں سے بہتر ہے، وہاں کے ڈرینیج سسٹم خرم شہزوان صاحب بڑا زبردست ہے، وہاں پہ پانی نہیں کھڑا ہوا. سوچو جو اتنے ہزاروں سال پرانی سویلائزیشن، اور یہاں پہ آپ کے سامنے یہ پوش علاقے بھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں. تو اگر سسٹم ویسے ہی کرنا ہے تو وہی بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. خرم شہزوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو اپنی پارٹی کا موقف ہے وہ سوال سے بیان کر رہے تھے. تو اس کے لیے کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ سسٹم اس لیے بہتر ہے کیونکہ اب لوگ وہاں نہیں رہتے، وہ موہنجو دڑو ہے، یعنی کہ مردوں کا ٹیلا. اس کے لیے آپ کو مرنا ہوگا کیونکہ سکون تو صرف قبر میں ہی ہے. میں بھی یہ کہنے لگی تھی. چلے جی، بریک میں بھی سکون ہے، تھوڑا سا ہم لیتے ہیں.